بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات میں سے گزارا۔ کہیں پہ حضرت خلیل اللہ کی آزمائش جو تھی وہ گھر میں ہوئی، کبھی وطن میں ہوئی، کبھی فلسطین میں ہوئی، کبھی مصر کے بادشاہ کے دربار میں ہوئی، اور پھر بیوی بچوں کو چھڑوا کر ہوئی۔ بیوی بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں چھڑوایا؟ وہ بھی ایک جنگل اور بیابان میں، لیکن ہر امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن اب امتحان جو تھا وہ بڑا ہی سخت اور کڑا تھا، ایسا امتحان جس سے ہر کوئی ڈگمگا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد، مال، جان بہت بڑی آزمائش ہے اور فتنہ ہے۔ انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور وہ جب 8-9 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے بیچ میں نظر آیا یا حکم ملا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ اگلے دن پھر خواب آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں، تو آپ علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ جب تیسرے دن بھی یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں جو سب سے پیاری چیز، سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، وہ اس دنیا میں میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ اللہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے اپنے خواب کے متعلق بتایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی مانگ رہا ہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے اس کی بہترین ترجمانی کی ہے، یا آبتی ذاک ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اماں حاجہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائیے، اچھی طرح سے تیار کر دیجئے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ حضرت حاجرہ جو تھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نہلایا، نئے کپڑے ان کو پہنائے اور اچھی طرح سے تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظر سے بچا کر چھری جو ہے وہ اپنی بغل کے بیچ میں دبا کر لے گئے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو کافی ایسی جگہ کے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے جہاں کوئی بھی ان کو نہ دیکھ لے، جب آپ جا رہے تھے تو ان کے جانے کے بعد شیطان جو تھا وہ ایک فقیر کی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل کے بیچ میں حضرت حاجرہ ان کے پاس آیا اور کہا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا، جو میرا بیٹا ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ گیا ہے، وہ میرا جو شوہر ہیں وہ ان کو اپنے کسی دوست کے ساتھ ملوانے کے پاس لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ آپ نے بیٹے کو کسی دوست سے ملوانے کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے ان کو جھڑکا، انہیں کہا کہ آپ نے کیسی غلط بات کی ہے، کیا کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلائی ہے؟ جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ شیطان نے سوچا کہ یہاں تو کام نہیں بنا، یہ تو میری باتوں کے چنگل سے نکل گئی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں اپنے والد کے ساتھ ان کے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شیطان نے کہا، آپ کو اپنے دوست کے پاس ملوانے کے لیے لے کے نہیں جا رہے، بلکہ یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلائی ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا، خواب کی بیس کے اوپر ہی آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جھڑکا، انہیں کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حکم کے اوپر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ایک اسماعیل تو کیا، اگر 10 اسماعیل ہوں تو میں وہ بھی ان کو اللہ کے راستے کے اوپر قربان کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جھڑکا اور شیطان جو تھا وہاں سے دفع ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مطلوبہ جگہ کے اوپر پہنچ گئے، آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ایک پٹی میری آنکھوں پہ باندھ دیجئے اور مجھے اوندے منہ کر کے لٹائیے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور آپ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو جائے، اور ایک پٹی جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں پہ باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کے میرا پیار جو ہے وہ جاگ جائے اور آپ جو ہے وہ اپنے مقصد اور مشن سے جو ہے وہ ڈگمگا جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پٹی اپنی آنکھوں پہ باندھ لی اور دوسری پٹی جو تھی وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ باندھ لی اور انہیں الٹا کر کے لٹایا اور چھری نکال کر تیزی سے ان کی گردن کے اوپر چلانی شروع کی، لیکن اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دیا کہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تیزی کے ساتھ چھری چلائی، لیکن چھری جو تھی وہ آپ کی گردن پہ نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس ایک پتھر پڑا تھا، چھری کو غصے سے اس کے اوپر مارا اور پتھر جو تھا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر آپ نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلانی شروع کی، لیکن چھری پھر نہیں چلی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے دوست کے پاس اور انہیں کہو کہ آپ کا امتحان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، آپ نے جو امتحان دیا ہے اللہ نے اس میں آپ کو 100% نمبروں کے ساتھ کامیاب کر دیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اب اللہ کے راستے میں قربان نہیں کریں گے، اس کی جگہ پہ جو یہ مینڈا لے کے اللہ نے بھیجا ہے اس کو جو ہے وہ ذبح کریں، اور آپ کی یہ قربانی جو ہے آپ کے بیٹے کی قربانی کی یاد میں قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئیں گے وہ 10 ذی الحج کو اور اس کے بعد کے دنوں میں آپ کے بیٹے کی یاد میں ہر سال قربانی کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا دل، اسی طرح کا ذہن، اتنا ہی جوش اور جذبہ جو ہے وہ دے کہ ہمیں بھی اپنے رب سے اور اپنے رسول سے زیادہ کوئی بھی چیز پیاری نہ رہے، ہم بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ آمین۔